بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم میں سے ہر شخص کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کو غنیمت جانیں اور اسے اس طرح استعمال کریں جس طرح اس کے استعمال کرنے کا حق ہے۔ میں اسے سمجھتا ہوں کہ ہمیں 3 طرح سے اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سیرت نبوی سے انہی تینوں حیثیتوں سے رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے یا رمضان المبارک کا جو افادیت ہے اس کو حاصل کرنے کا باقاعدہ جو اسوہ ملتا ہے وہ انہی 3 طریقوں سے ملتا ہے۔ پہلی حیثیت، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیا کہ شد مئزرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا آپ بالکل چاق و چوبند ہو جاتے، کمر کس لیتے آپ اور اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کے شکر بجا لانے کی مکمل کوشش کرتے۔ آپ روزے رکھتے، آپ قیام اللیل کرتے، آپ دعائیں کرتے، آپ قرآن مجید کا دور کرتے، آپ لوگوں کے لیے بہت سخی ہو جاتے کہ آپ خوب لوگوں کی مدد کرتے، خوب صدقہ و خیرات کرتے، آپ دعائیں کرتے، یعنی اپنی انفرادی حیثیت کو اپنے آپ کو بنانے اور اپنے آپ کو اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ بنانے کا ایک بہترین موسم ہے یہ رمضان المبارک کا موسم۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے انفرادی طور پر، نجی طور پر اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں اور ہم بھی کمر کس لیں، روزہ رکھیں ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ روزے رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ یہ روزہ کہیں سے بھی خلل نہ واقع ہونے پائے، اس میں یعنی گناہ نہ ہونے پائے، بدنگاہی نہ ہونے پائے، جھوٹ نہ نکلے اور کسی طرح کا کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ روزے کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو پہلی کوشش تو یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بالکل مصفہ و مزکہ بنانے کا ایک بہترین موسم ہے یہ رمضان۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں کیونکہ پکارنے والا پکار رہا ہے، یا باغی الشر و یا باغی الخیر، اے خیر کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف بڑھنے والے پیچھے ہٹ، رک جا، بس کر، بہت ہو گیا خدا کی نافرمانی، بہت ہو گئی خدا کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں اس کی ناشکری بہت ہو چکی، بند کرو، بس کرو، اسی پر اب نافرمانی مت کرو۔ دوسری حیثیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر الصبر و شہر المواسات، شہر الصبر اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے اندر صبر کی اسپرٹ پیدا کرنا۔ دوسرا ہے مواسات، کہ لوگوں کی غمخواری، لوگوں کی خیرخواہی، لوگوں کے کام آنا۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے لوگوں کو افطار کرانا۔ آج لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کرونا وائرس کی مہاماری چل رہی ہے، ایسی حالت میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے دواؤں کے پیسے نہ ہو، تو ہم آگے بڑھ کر اس روزے کو ایک مواسات کا مہینہ بنا دیں، یعنی انفرادی جو سمسیایں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہماری سماج کی پریشانیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ 2 حیثیتوں سے، ایک حیثیت تو یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں، لوگ مصیبت زدہ ہیں، لوگ بھوکے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، لوگ بیمار ہیں، ان کی مدد کریں۔ دوسری حیثیت اس کی یہ ہے کہ سماج میں جو بے حیائی ہے، جو ظلم ہے، سماج میں جو اللہ کی نافرمانی ہے، سماج میں جو جھوٹ ہے، سماج میں جو
کرپشن ہے، ملک میں جو کرپشن ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ روزہ کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، تو صرف اپنی ذات میں تقوی پیدا کریں، کیا یہ مناسب ہے؟ پورے ملک میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں، تقوی کی روح، تقوی کی اسپرٹ پورے ملک میں پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ میں بھی گناہوں سے بچوں، میرا پورا سماج گناہوں سے بچے، میں بھی جھوٹ سے بچوں، میرا پورا سماج جھوٹ سے بچے، میں بھی بہن بیٹیوں کی طرف غلط نگاہ اٹھانے سے بچوں اور پورا سماج اس سے بچے، میں بھی حرام مال کھانے سے بچوں اور پورے سماج کو بچانے کی کوشش کروں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کی مدد میں بھی کروں اور پورا سماج اس کے لیے تیار ہو۔ یعنی اپنے سماج کو ایک صاف و شفاف معاشرہ بنانا، ایک محبت والا معاشرہ بنانا، لوگوں کی خیر خواہی والا معاشرہ بنانا اور ایک خیر والا معاشرہ بنانا، کیونکہ ہم خیر امت ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں خیر کو وجود بخشیں۔ ہمیں نکالا گیا ہے اخرجت للناس کہہ کے، اخرجت للناس، کہ تم ساری انسانیت کی خیر خواہی کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی کی جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہمیں اور آپ کو بھی کمر کسنا چاہیے کہ ہمارے سماج میں برائیاں ہوں، ہمارے سماج میں کرپشن ہو، ہمارے سماج میں ریپ ہو، ہمارے سماج میں بے حیائی ہو، ہمارے سماج میں ظلم ہو، ہمارے سماج میں ناانصافی ہو اور میں زندہ رہوں؟ نہیں، میں کوشش کروں گا اور اپنے سماج سے ہر طرح کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی یہ رمضان کا مہینہ سماج کی برائیوں کو بھی دور کرنے کا مہینہ ہے، یہ شہر المواسات بھی ہے، شہر الصبر بھی ہے، شہر التقوی بھی ہے۔ تیسری حیثیت کہ ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں، ہم مسلمان ہیں، رسول امی کے امتی ہیں، رسول رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ جس طرح رسول پر لازم تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو ساری انسانوں تک پہنچائیں، اسی طرح میرے اور آپ کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی آیات کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں۔ یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے، خیر امت ہونے کا تقاضا ہے، یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ یہ رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں صرف کیا میرے اور آپ کے لیے ہیں؟ کیا ہمارے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا ہندو بھائیوں کے لیے، سکھ بھائیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی ہیں، لیکن لازم ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں، بتائیں روزہ کیا ہے، روزے کی برکتیں کیا ہے، روزے کے مقاصد کیا ہیں، روزے کے فوائد کیا ہیں، روزے کی حقیقت کیا ہے، ہم جا کر انہیں بتائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن اس رمضان میں نازل ہوا تو یہ نہیں کہا گیا ھدی للمسلمین، بلکہ کہا گیا ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ کیا رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا صرف میرا اور آپ کا کام ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، پوری انسانیت کا قرآن ہے یہ۔ تو ہم پر اور آپ پر لازم ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس قرآن کو گھر گھر تک پہنچا دیں۔ پہنچانا ہمارا کام ہے، ماننا نہ ماننا، قبول کرنا ان کا کام ہے، لیکن ہم اپنے حصے کا تو کام کریں۔ خدا کا پیغام آج ہمارے پاس ہے، ہم گھر گھر جا کر قرآن پہنچائیں، قرآن کی باتیں پہنچائیں، قرآن کی بک پہنچائیں، قرآن کی کتابیں پہنچائیں، قرآن کے ویڈیوز بنائیں، قرآن کے میسیجز لکھیں اور لوگوں کے سامنے پہنچائیں کہ اے انسانوں دیکھو تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے، تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے، تمہارے لیے تمہارے رب کا پیغام کیا ہے، تمہارے رب کا تمہارے لیے ہدایت نامہ کیا ہے، تم سے تمہارا رب کیا چاہتا ہے، دیکھ لو۔ یہ ہے قرآن، قرآن میں لکھا ہے۔ یہ ہم پر لازم ہے خیر امت ہونے کی حیثیت سے اس اسلام کو، اس رمضان کو، رمضان کی برکتوں کو، لیلۃ القدر کی برکتوں کو، رمضان کی راتوں کی برکتوں کو، خدا کی رحمتوں کو۔ خدا کی سب سے بڑی رحمت ہے قرآن مجید، دین اسلام، ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آج ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ میڈیا واویلا مچا رہا ہے، میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ کرنے دیجئے، آپ کا کام اس پروپیگنڈے کا جواب دینا نہیں ہے، آپ کا کام ہے خیر کے کاموں کو لے کر اٹھنا۔
آپ خیر کے کاموں کو لے کر، اچھائی کے کاموں کو لے کر، ستیہ کے کام کو لے کر اٹھیے، سماج کو اچھا بنائیے، سماج کے لوگوں کو اچھی تعلیم دیجیے، اچھی شکشا دیجیے، اچھا پیغام دیجیے، اچھا کر کے دکھائیے۔ کسی نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ بتانے کے ساتھ ساتھ اسلام کو کر کے دکھائیے۔ روزہ اگر تقوی سکھاتا ہے تو تقوی حاصل کر کے، تقوی کو اپنے وجود میں پیوست کر کے، تقوی کو جیتا جاگتا اپنے سماج میں دکھائیے۔ اگر یہ رمضان ہمیں صبر دکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، تو اس صبر کو سراپا بن کر، صبر بن کر سماج میں دکھائیے۔ اگر یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنا چاہیے، تو اٹھیے لوگوں کی غمخواری کیجیے۔ یہ روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بھوکے رہ کر غریبوں، بھوکوں، بچوں، پیاسوں کا درد محسوس کرو۔ اے میرے بندو، جب تم بھوکے رہو تو محسوس کرو کہ تمہارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیاسے ہوں گے۔ ان کی بھوک پیاس کو محسوس کرو، ان کے درد کو محسوس کرو، اور پھر سال بھر لوگوں میں ایسی کوشش، ایسی جد و جہد، ایسی محنت کرو کہ کوئی شخص بھی بھوکا نہ رہے، کوئی شخص بھی پیاسا نہ رہے، کوئی بچی بھات کہہ کر نہ مر جائے۔ میرے بھائیو، آج کرونا وائرس کی وجہ سے ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں، لیکن ذرا دوسری طرف دیکھیے کہ بھوک کی وجہ سے بھی ہزاروں لوگ آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ مر رہے ہیں۔ کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم خیر امت ہیں، یاد رکھیے ہم خیر امت ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر سماج کی ان برائیوں کو روکیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی شخص کوئی برائی دیکھے، کوئی گناہ دیکھے، کوئی پاپ دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روک دے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں برا سمجھے۔ آج اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہم ہاتھ سے روکتے ہیں لوگوں کو؟ اگر نہیں روک سکتے تو کیا زبان سے روکتے ہیں؟ اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کیا ہمارے دلوں میں برائی دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی میرے بھائی۔ تو یہ خیر امت ہونے کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم اگر خیر امت ہیں، اپنے آپ کو خیر امت سمجھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی نعمت، خدا کی رحمت اور خدا کی برکتیں ہم پر ہوں، خدا ہم پر نظر رحمت کرے، تو ہمیں خدا کے اس پیغام کو لے کر اٹھنا ہوگا۔ اور یہ رمضان کا موسم سب سے بہترین موسم ہے۔ لے کر اٹھیے، رمضان کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، قرآن کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، روزے کا مقصد بیان کیجئے، روزے کے فوائد بیان کیجئے، روزے کی حقیقت بیان کیجئے۔ انشاءاللہ لوگ سمجھیں گے، اور نہ بھی سمجھیں تو میرا اور آپ کا کام ہے پہنچانا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَمَا عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ مختصر یہ میرے بھائیوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، خدا کی طرف سے نوازشوں کا مہینہ ہے، لیکن اسے 3 طرح سے ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے اور اپنے نفس کی تربیت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ نمبر 2، سماج کی برائیوں کو، سماج کی کمیوں کو اور سماج کے بھوکوں، پریشانوں، یتیموں، بیواؤں کی داد رسی کے لیے اسے استعمال کرنا ہے، اور سماج کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اسے استعمال کرنا ہے۔ نمبر 3، ہمیں آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو، اس رمضان کو، اس رحمتوں کو، خدا کے تعارف کو، خدا کے پیغام کو، خدا کے دین کو، خدا کے دین کی حکمتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور آج ہم عہد کریں گے رمضان کے موسم میں کہ ہم پوری زندگی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ